امتیں پھیلتی رہی، امتیں بنتی رہی، انسان پھیلتے رہے، اور آج دنیا میں جتنے انسان ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اب سب کچھ تو کہہ دیا، اب سوال کا کوئی مطلب نہیں رہتا، پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جس کا سب سے بڑا خاندان ہے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ جتنے انسان ہیں سب آدم کے خاندان کے ہیں۔ اب جو کافر ہے وہ نابکار ہے، نافرمان اولاد ہے، جو مومن ہے وہ فرمانبردار اولاد ہے۔ مگر جتنے پھر خاندان آباد ہوئے، قبائل میں اللہ نے تقسیم کیا، پھر جیسے کہ کل یا پرسوں کے بیان میں نے بتایا تھا، ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قبائلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے، پہچان سکو۔ تو پہچان کے لیے قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا، ورنہ ہر کوئی آدم کی اولاد ہے۔ آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، کوئی جھوٹی کہ الحمدللہ میں ایک نبی کی اولاد ہوں، کم از کم 2 نبی کی تو کنفرم میں اولاد ہوں، ایک حضرت آدم اور ایک حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ آدم ثانی ہے، پھر ان کے بعد طوفان آیا، ختم ہوا، ان کے بعد پھر جو ہے جتنی آبادی پھڑی پھر سب نوح کی اولادوں میں سے۔ سب سے بڑا کنبہ حضرت آدم کا، جتنے قبائل ہیں سب حضرت آدم کا کنبہ، جتنی برادری ہیں سب حضرت آدم کا خاندان۔ مختلف خاندان قبائل ہوتے رہے۔ اب ہمارے ہاں جو عام طور پہ قبائل مانے جاتے ہیں، خاندان مانے جاتے ہیں، عرب میں اپنے خاندان ہیں، قریش تھا، بنو امیہ تھا، قبیلہ انصار تھا، قبیلہ تمیم تھا، قبیلہ حنیف تھا، سینکڑوں قبیلے تھے، یہ سب خاندان تھے الگ الگ۔ ان تمام روئے زمین کے تمام خاندانوں میں سب سے افضل ترین خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش۔ آقا ایک مقام پہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جب مجھے مبعوث کرنا چاہا، سب سے بہترین مخلوق انسان کا انتخاب کیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مجھے اشرف المخلوقات پہ پیدا کیا، سب سے بہترین مخلوق انسان کا انتخاب کیا۔ پھر انسانوں میں سب سے بہترین قبیلہ قریش کا انتخاب کیا، قبیلہ قریش میں سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم میں سب سے بہترین ماں باپ کا انتخاب کیا۔ پھر میری جائے پیدائش میں دنیا کا تمام خطوں سے بہترین خطہ مکہ کو مقرر فرمایا، اور مجھے مکہ کی سرزمین پر بہترین قبیلے کے بہترین خاندان کے بہترین ماں باپ سے تولد کیا۔ اے لوگوں، میں ظاہر میں بھی تم سے بہتر ہوں اور باطن میں بھی تم سے بہتر ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ہر اعتبار سے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے۔ اب ظاہر نبی تمام کائنات میں سب سے بہتر ہے، آدم سے بھی افضل، اپنے باپ سے افضل۔ کیوں؟ آدم سے باپ سے پہلے ہے، دنیا کے واحد ایسے بیٹے ہیں جو باپ سے پہلے ہے۔ آدم ظاہراً میں باپ ہے، باطناً میں بیٹے ہیں نبی کے۔ کیوں؟ حضور کے نور ہی سے آدم کی تخلیق ہوئی، کائنات کی تخلیق ہی مصطفیٰ کے نور سے ہوئی۔ جب آدم کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، مصطفیٰ کا نور تھا۔ بیٹے کی حیثیت سے ظاہراً بشر بن کر آئے مصطفیٰ، تو بشری لبادہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل، بشر بھی ہے تو سب سے افضل، نور کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ دنیا میں تشریف لائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور چونکہ تمام انبیاء میں سب سے افضل، اب حضور سے جو نسلیں جاری ہوئی، کائنات میں سب سے افضل خاندان، سب سے افضل نسل، اور اسی خاندان نبوت کو ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں ہم۔ پہلے دن کے بیان میں نے کہا تھا، وہ لفظ ہے اہل بیت۔ عام طور پہ اہل بیت نبی کے گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن عظیم میں لفظ اہل بیت صرف 2 جگہ آیا ہے، حدیثوں میں تو بے شمار جگہ ہے، سرکار نے جب بھی اپنے خاندان کا ذکر کیا اہل بیت لفظ استعمال فرمایا، مگر قرآن میں اہل بیت صرف 2 جگہ آیا ہے۔ پہلے کہا تھا یہ قرآن کریم پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 73، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، قالوا آتجابین من الامر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انکا حمید مجید۔ فرشتے بولے، ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے بولے کیا اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو تم پر اہل بیت، وہی سب سے زیادہ خوبیوں والا اور عزت والا۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کے کاموں پہ تعجب کرتی ہو؟ تھوڑا سا پس منظر پہ جانا پڑے گا۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کا، نبی کے جد کریم حضرت ابراہیم کا، نبی کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، ایک ہاجرہ ایک سارہ، حضرت سارہ۔
حضرت سارہ سے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی حضرت ابراہیم کو. حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ہی کی اولاد میں علیہ السلام. حضرت سارہ کو خواہش تھی اولاد کی، لیکن حکمت الہی حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی. کتنی؟ 120 سال. اور حضرت سارہ کی عمر 90 سے کچھ اوپر. تو حضرت ابراہیم نے خواہش تھی کہ اور بھی اولاد ہو، ایک ہی اولاد ہے اسماعیل، لیکن اب عمر کا بھی تقاضا تھا. 120 سال کی عمر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ چلو کوئی ایسا مرد ہو کچھ، آج کے زمانے میں تو 120 سال تک زندہ ہی رہنا مشکل ہے، اور پھر اگر کوئی زندہ بچ جائے تو کیا بچہ پیدا کرنے لائق بھی رہے گا وہ؟ لیکن اندازہ لگائیے 120 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. نبی کی قوتوں کا اور طاقتوں کا عالم کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیں آپ. چلیے انسان بالفرض مان لے کہ کوئی آج ایک انسان 80 اور 90 سال کا 100 سال کا ہو تو شاید بچہ پیدا کر دے، چلو ہو ایسا کوئی، لیکن ایک 90 سال سے زائد عمر کی عورت کو بچہ پیدا ہو سکتا؟ ممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، واقعات تو بتاتے ہیں. جب 90 سے کچھ زیادہ عمر تھی حضرت سارہ کی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، تو فرشتے آتے اور خوشخبری دیتے ہیں کہ اے ابراہیم مبارک ہو، تم ایک اولاد کے باپ بننے والے ہو، تمہاری بیوی سارہ جو ایک بچے کو پیدا کرے گی. جب فرشتے سے حضرت ابراہیم کی گفتگو ہو رہی تھی اور حضرت ابراہیم کو فرشتے خبر دے رہے تھے، تو اس وقت حضرت سارہ نے تعجب کے عالم میں دوپٹہ اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھ لیا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، تم کون ہو تم کہ جو ابراہیم سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں میرے شوہر کی عمر 120 سال ہو گئی ہے، میری عمر 90 سے اوپر ہو گئی ہے، کیا اس عمر میں بچہ جنوں گی؟ یہ عمر بھی کوئی بچہ جننے کی عمر ہے؟ اس عمر میں بچے پیدا ہوتے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ کیا اللہ کے کاموں پر، اللہ کی حکمتوں پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. یہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو تم پر اہل بیت. یہاں اہل بیت ابراہیم کے گھر والوں کو کہا گیا ہے علیہ السلام. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر، انہ حمید مجید، وہی سب خوبیوں والا اور عزت والا ہے. اللہ کے کاموں پہ تعجب مت کرو. جب یہ فرشتے نے کہا اور اب تک تعارف بتایا فرشتوں نے کہ ہم فرشتے ہیں اور خوشخبری دینے آئے، تو آپ کو اب یقین ہو گیا. اور 90 سال کی زائد عمر کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عیسیٰ سے پھر سارے انبیاء بنی اسرائیل انہیں سے جاری و ساری ہوئے. تو قرآن عظیم میں یا اہل بیت کہا، اسی لیے رسول اللہ نے جب درود ابراہیم کی تلقین کی تو حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اور درود ابراہیم میں حضرت ابراہیم کے اہل بیت پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، نبی کے بھی. تو نبی کے اہل بیت پر 2 مرتبہ درود ہوتا ہے کہ حضور کے اہل بیت ابراہیم علیہ السلام کے ہی اہل بیت ہے حقیقت میں. تو اس طرح بھی درود دونوں طرف سے وہیں جاتا ہے آخر. تو قرآن عظیم میں یہاں ایک بار اہل بیت لفظ آیا ہے، اور دوسری جگہ قرآن میں کہا تھا پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے، مشہور آیت ہے، بارہا سنتی ہے. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اب یہاں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے خاص گھر والوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب یہ پوری آیت میں جو لفظ اہل بیت ہے، اس کے مصداق کون ہے، کون لوگ مراد ہے اس کی؟ تو اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی اولادیں، سب سے پہلے حضور کی اولاد اہل بیت میں، اولادوں میں حضرت قاسم بچپن میں انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم ان کا بھی بچپن میں انتقال ہوا، دیگر اختلاف روایت حضرت محسن ان کا بھی انتقال بچپن میں ہو گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت زینب، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، 4 بیٹیاں، یہ بھی اہل بیت. 3 بیٹیوں کا وصال حضور کی ظاہری آیات میں ہوا، سیدہ فاطمہ کا وصال حضور کے وصال کے بعد ہوا. حضور کی بیویاں 11 بیویاں، 11 نکاح کیا آقا نے، 9 بیویاں حضور کی زندگی تک ظاہری حیات میں ایٹ اے ٹائم حیات رہی. 11 بیویاں بھی حضور کے اہل بیت میں. حضور کے چچا 2 چچا اہل بیت میں، حضرت حمزہ، حضرت عباس.
حضرت حمزہ کی اولاد ہے. غالباً پہلے یا دوسرے بیان میں میری زبان سے نکلا تھا، لیکن میں نے لفظ غالباً کہا تھا کہ حضرت حمزہ کا نکاح نہیں ہوا، لیکن بعد میں خیال ہے کہ حضرت حمزہ کا نکاح ہوا تھا. دوران تقریر ذہن میں نہیں تھی وہ بات. اور حضرت حمزہ کو اولاد بھی ہوئی، اور حضرت حمزہ کی بیٹی جب جوان ہوئی تو رشتہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیں، اپنے چچا کی بیٹی سے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے چچا کی بیٹیاں نہ پیش کرو، اس لیے کہ حمزہ نے اور میں نے ایک ہی دائی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا ہے، لہٰذا حضرت حمزہ میرے چچا بھی ہے، دودھ شریک بھائی بھی ہے، ان کی بیٹی مجھ پر حرام ہے. تو حضرت حمزہ کی اولادیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت میں. حضرت عباس کی اولادوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، قسم ابن عباس ہے، اور بھی ان کی اولادیں ہوئی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو نسل چلی آگے پھر یہی خلافت پر فائز ہوئے. ان میں بہت سارے خلفاء ہوئے، انہی کو خلافت عباسیہ کہا جاتا ہے، خلیفہ عباسیہ. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کی اولادیں ہیں جو بادشاہت کی انہوں نے. یہ سب اہل بیت میں ہیں. حضرت عائشہ ام المومنین اہل بیت میں ہیں، حضرت ختیجہ اہل بیت میں، حضرت حفصہ اہل بیت میں، ام سلمہ اہل بیت میں، غرض کہ نبی کی تمام ازواج اہل بیت میں. اس کے تعلق سے پھر یہاں بھی ایک ہی نابکار فرقہ ہے جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کرتا ہے. ان کو کسی کی فضیلت ہضم ہی نہیں ہوتی. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ علی کی فضیلت اور حضرت فاطمہ کی فضیلت کا تسلیم کرنے کے لیے دوسروں کی فضیلت کا انکار کرنا ضروری ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی کی فضیلت کو ماننے کے لیے کسی دوسرے کی فضیلت کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. ابا کی عزت کے لیے چچا کی بے عزتی کرنا ضروری نہیں ہے. ابا کی عزت اپنی جگہ ہے، چچا کی عزت اپنی جگہ ہے. چچا بھی قابل احترام ہے، ابا بھی قابل احترام ہے. ابا زیادہ قابل احترام ہو سکتے ہیں اور ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی کہ آپ ابا کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو اظہار عزت ابا کے لیے آپ کر رہے ہیں تو صاحب چچا کی توہین کرنے بیٹھ جائے. یہ کوئی اصول نہیں ہے. لیکن حدیثیں بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر نہیں بلکہ حقیقتاً ازواج محترمات اہل بیت میں ظاہر کیا. سب سے پہلے تو علماء دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ خاص ازواج محترمات کے ہی بارے میں نازل